انہوں نے جادو بنا رکھا ہے. انما صنعوا کید ساحر، یہ تو ساحر کا کرتب ہے، ساحر کی چال ہے جو کچھ انہوں نے دکھایا ہے. اس کا تعلق حقیقت سے نہیں، اس کا تعلق فریب نظر سے ہے. یعنی جادوگر جو کرتا ہے وہ نظر کو دھوکہ دیتا ہے، چیز کی ماہیت نہیں بدلتی. وہ رسی اصل میں سانپ نہیں بنی تھی، یہ صرف ایسا کلام پڑھا تھا انہوں نے کہ جس سے دیکھنے والوں کی نگاہ کو دھوکا ہو گیا تھا، وہ رسیوں کو سانپ سمجھ رہے تھے. انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور یہ عمومی بات کی گئی کہ ساحر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے مقابلے میں اللہ کا کلام جو ہے وہ حق ہے، جو اس ساحر کی چال کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کلام تو قرآن مجید سارے کا سارا ہی شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے. لیکن ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے، کسی پہ کوئی آیت اثر کرتی ہے، کسی کو کوئی آیت فائدہ دیتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی خاص پیغمبر کا ذکر جب آتا ہے تو ان کا دل پگھلنے لگتا ہے. کسی خاص پیغمبر کا ذکر آتا ہے تو ان کے اندر ایک طاقت آنے لگتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو کیفیت اور طرح ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کیفیت اور طرح ہوتی ہے. نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو کیفیت اور طرح ہوتی ہے. آپ سب کے دلوں میں ایک امیج ہے نا ان سارے پیغمبروں کی کہانیاں سننے کے بعد، اور آپ نے ان کا ایک حلیہ اور ایک نقشہ بھی اپنے دماغ میں رکھا ہوا ہے. تو جب ان کا ذکر آتا ہے تو انسان کا دل اور انسان کی روح جو ہے ایک مختلف طرح ریاکٹ کرتی ہے. اس لیے کسی پر کسی طرح کا دم اثر کر جاتا ہے، کسی پر کسی طرح کا دم اثر کر جاتا ہے. یعنی اس میں بہت ورائٹی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی دم سب کو فائدہ دے. تو یہ رقیہ کرنے والے پر ہوتا ہے کہ وہ مریض کی حالت دیکھ کر، اس کی کیفیت کو دیکھ کر آیات کا چناؤ کرتا ہے، اور وہ ایک کے بعد ایک چیز پڑھتا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتا ہے، اور پھر اس کو شفا ہو جاتی ہے. عام طور پر جب ہم سنتے ہیں کسی کے بارے میں کہ اس کو اس پہ جادو کا اثر ہو گیا تو ہم کہتے ہیں سورۃ البقرہ پڑھو. سورۃ البقرہ بچاؤ کا ذریعہ تو ہے، لیکن سورۃ البقرہ کا پڑھنا علاج کے لیے ضروری نہیں کہ اس سے علاج بھی ہو جائے سارا. بعض لوگوں کو پورا پورا قرآن مجید پڑھنا پڑتا ہے. کچھ عرصہ پہلے کسی کا تجربہ تھا، وہ جو بھی اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ تم 3 دن میں پورا قرآن ختم کرو، 10 پارے روز. اور اگر کوئی شخص بیمار ہوتا تو اس کے بعد اس کو قے شروع ہو جاتی، اس کے اندر سے ایسی چیزیں برآمد ہونے لگتی کہ جس سے اس کو پھر اس کے بعد شفا ہو جاتی. تو بعض لوگوں کو پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بار بار قرآن سننے کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ سورۃ الرحمن سے شفا پا جاتے ہیں. اس کا ایکسپیرینس تو بہت لوگوں نے کیا ہے، کیونکہ اس میں رحمان کی رحمت کا ذکر ہے، رحمان کی نعمتوں اور عنایتوں کا ذکر ہے کہ رحمان نے کیا کچھ بنایا ہمارے لیے، اور ہم ان نعمتوں کو جھٹلا نہیں سکتے. تو جادو میں بھی کلمات ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں علاج میں بھی قرآن کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ انسان کو فائدہ دیتے ہیں. بہرحال میں تھوڑا سا مختصراً جادو کی حقیقت پر بھی بات کروں گی. جادو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے. انسان کے جسم پر انسان کی سوچ بہت اثر انداز ہوتی ہے. اگر آپ ہر وقت کوئی منفی بات سوچتے رہیں، پریشانی کی بات سوچتے رہیں، تو آپ کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں. اگر آپ دل سے خوش ہوں تو آپ کے چہرے پر ایک خوشی نظر آنے لگتی ہے. اگر آپ کو کوئی غم لاحق ہے تو وہ بھی آپ کے اوپر نظر آتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو آپ کی آنکھوں میں اور طرح کا کانفیڈنس اور چمک ہوتی ہے، ایک اور طرح کی روشنی ہوتی ہے. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہیں یا اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ کی آنکھیں خالی خالی ہوں گی، اور طرح کے اثر ہوگا اس میں.
یعنی آپ صرف مختلف لوگوں کی شکل دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں کون خوش ہے، کون رنجیدہ ہے، کون کیسا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے خیالات کا عکس ہوتا ہے. یعنی ہمارا چہرہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے خیالات کا آئینہ ہوتا ہے. جو ہمارے دل پر گزر رہی ہوتی ہے وہ ہمارے چہرے پر بھی آ رہا ہوتا ہے. تو جادو میں بھی ایسی ہی چیزوں سے مدد لی جاتی ہے کہ جو انسان کے نفس سے گزر کر اس کے جسم کو متاثر کر دیتی ہیں. یعنی نفس تو متاثر ہوتا ہی ہے لیکن جسم پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. بعض اوقات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے، بعض اوقات انسان کے جسم میں درد شروع ہو جاتی ہے. یعنی مختلف لوگوں پر اس کا مختلف طرح سے اثر ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کووڈ ہی ہے، کیا کووڈ جن جن لوگوں کو وہ سب کے سمٹمز ایک جیسے تھے؟ نہیں، ہر ایک کا ایک الگ کہانی ہے. کسی کا کوئی کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا جسم کا کوئی حصہ کمزور ہے، کسی کا کوئی. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے جسم کا کوئی حصہ متاثر ہوتا ہے، ویک ہونے لگتا ہے ایکسرسائز نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی، تو بعض اوقات جو وائرس ہوتا ہے یا کوئی بیکٹیریا ہوتا ہے یا ٹاکسن جو ہوتے ہیں یا ایسے کلام جو ہوتے ہیں وہ اس خاص حصے کو جا کے اٹیک کر دیتے ہیں. وہ کیونکہ وہ حصہ قبول کر رہا ہوتا ہے بیماری کو، اور باقی ریپیل کر رہے ہوتے ہیں، فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، ویک ہوتا ہے. امیونٹی لو ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سردی، گرمی، ٹھنڈک، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں، ہر چیز آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی، آپ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کی امیونٹی یعنی کہ اسپرچل امیونٹی اور فزیکل امیونٹی اگر آپ کی اسٹرانگ ہو تو آس پاس کچھ بھی ہوتا رہے آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی سے بڑی بات کہہ دیں ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کریں صرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ ہی لیں تو وہ رونے بیٹھ جاتے ہیں. بہرحال جادو جو ہے یہ جسم اور دل دونوں پر اثر کرتا ہے. ابن قدامہ کہتے ہیں یہ کچھ عزائم یعنی کلمات دم جھاڑ کے الفاظ اور گرہیں ہوتی ہیں جو دلوں اور جسموں پر اثر انداز ہوتی ہیں، تو ان کی وجہ سے جادو زدہ شخص بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی ہلاک بھی ہو جاتا ہے. یعنی کبھی اس کی شدت ہو تو مر بھی سکتا ہے. اس کی وجہ سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال دی جاتی ہے، اور شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک کو فریق ثانی سے جنسی تعلق سے بھی کاٹ دیتا ہے. یعنی کئی طرح کے اثرات ہوتے ہیں لوگوں پر. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں شیطان خود اپنی ذات میں خبیث ہے، تو جب عزائم یعنی منتر پڑھنے والا اور روحانی جادو کی کتابیں پڑھنے والا، اس طرح کی دوسری چیزیں پڑھنے والا ایسی چیزوں کے ساتھ شیاطین کا تقرب حاصل کرتا ہے جس کو شیاطین اور کفر اور شرک میں سے پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیزیں رشوت کے قائم مقام ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ شیطان اس انسان کے اغراض و مقاصد کو پورا کر دیتے ہیں. جیسے انسان کسی کو مال دیتا ہے تاکہ وہ اس کی خاطر کسی کو قتل کر دے، جیسے کئی لوگ کرائے کے وہ قاتل ہوتے ہیں نا، تو یا یہ کہ کسی کو پیسے دیتا ہے کہ کسی لڑکے یا لڑکی کو اغوا کرنا ہے غلط کاموں میں. تو اسی وجہ سے اسی طرح لوگ جنات کو بھی کوئی ایسے گناہ کر کے خوش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ انسان کی مدد کرتے ہیں اس غلط کام میں، جادو وغیرہ کرنے میں. اور مثلا ناپاک چیزوں کے ساتھ قرآن لکھتے ہیں، کبھی کلام اللہ کے حروف کو الٹا لکھتے ہیں، اور کبھی خون یا نجاست کے ساتھ یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ عمل کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں غلط باتیں بولتے ہیں تاکہ شیطان خوش ہو جائے. اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ شیطان کو خوش کرنا، اور جب شیطان خوش ہو جائے تو پھر وہ اس شخص کا جو کلمات ہوتے ہیں یہ جادو ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے اس کے مددگار بن جاتے ہیں. وہ اس انسان کے جسم کے اندر گھس کر اس کو نقصان دیتے ہیں، کیونکہ شیطان، یہ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے نا، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. یعنی اس کو یہ آزادی ہے کہ اگر ہم نے اذکار نہیں کیے ہوئے، ہم قلعے میں نہیں ہیں، ہم نے پروٹیکشن نہیں اپنی کی ہوئی، تو وہ ہمارے جسم میں بھی گھس سکتے ہیں اور پھر کوئی پین کریٹ کر سکتے ہیں، کوئی تکلیف کریٹ کر سکتے ہیں، اور کئی بیماریاں اس کا نتیجہ ہو سکتی ہیں. حضرت عائشہ، پھر آپ دیکھیے کہ جادو کا اثر
ان لوگوں پر بھی ہو جاتا ہے جو اذکار نہیں کرتے، اور ان پر بھی ہو سکتا ہے جو اذکار کرتے ہیں. یعنی بعض اوقات نیک سے نیک آدمی پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے وہ دور بھی ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا. اس کا آپ پر یہ اثر ہوا تھا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے ہیں، حالانکہ آپ نہیں گئے ہوتے تھے. سفیان ثوری کہتے ہیں جب اس کا یہ اثر ہوا تو یہ جادو کی سب سے سخت قسم ہے. یعنی اس کے بھی لیولز ہیں، کوئی معمولی درجے کا جادو ہوتا ہے اور کوئی بہت شدید جادو ہوتا ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تو وہ بہت شدید قسم کا تھا. اس کے توڑ کے لیے آپ نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے مدد مانگی تھی، اللہ کی طرف رجوع کیا تھا، اللہ سے دعائیں کی تھی. بعض روایت میں آتا ہے 3 مہینے یا بعد میں 6، یعنی کہ کچھ عرصہ تک آپ اس کے اثر میں رہتے، اور اس دوران پھر آپ اللہ سے پوچھتے رہے کہ مجھے کیا ہوا ہے، میری مدد کیجیے. ہمیں اگر کوئی پتا چلے کہ ہمیں کوئی ایسی تکلیف ہے کہ جو نہ کسی ٹیسٹ میں پتا چل رہی ہے، نہ کچھ کوئی ایسی انہونی بیماری ہے کہ جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد جادوگروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کاہنوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ہم دعا نہیں کرتے، ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے. اسی لیے میں نے یہاں پاز کیا کہ یہ بات ہم اپنے اندر راسخ کر لیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رغبت کرے. پیغمبر سارے یہی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جب ان کو کوئی مشکل آتی تھی تو وہ نماز کی طرف دوڑتے تھے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خوب اللہ سے دعائیں کریں اور پوچھیں کہ یا رب تو مجھ پہ واضح کر دے مجھ میں ہوا کیا ہے. حدیث کے الفاظ سنیے. پھر آپ نے